سوال یہ پیدا ہوا کہ لوسی کی شناخت کس طرح ہوگی۔ یہ گھر مشکوک ہونے کے ساتھ وہاں چھاپا مارنا تو تھا ہی، اور اس کے اندر موجود افراد کو پکڑنا اور تفتیش کرنی تھی، لیکن یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ کوئی جوان سال لڑکی یا لڑکیاں پکڑی جائیں تو کون پہچانے گا کہ ان میں لوسی کون ہے۔ لوسی کو واجدہ نے دیکھا تھا اور کراچی اس سے ملتی ملاتی رہی تھی، وہی لوسی کی شناخت کر سکتی تھی، لیکن سوچنا یہ تھا کہ واجدہ کو کراچی لے کر جایا جائے یا نہیں۔ میجر امتیاز کو معلوم تھا کہ واجدہ کے 2 بھائیوں نے لوسی کو اغوا کیا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے وہ لوسی ہے یا اس کا نام کچھ اور تھا۔ لوسی کے اغوا میں میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے بھی رول ادا کیا تھا۔ لوسی نے قید میں اپنا جادو چلایا اور واجدہ کے بھائیوں کے نوکر کو برگلا کر فرار ہو گئی تھی اور نوکر کو قتل کروا دیا۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نوکر کو لوسی نے قتل کروا دیا تھا۔ یہ امر یقینی تھا کہ واجدہ اور اس کے بھائی اس لڑکی کو پہچانتے ہیں۔ میجر امتیاز نے میجر جنرل کو یہ بات بتائی تو میجر جنرل نے یہ کام میجر امتیاز کو ہی سونپ دیا کہ لاہور جا کر معلوم کرے کہ واجدہ کے بھائی لوسی کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اسے پہچانتے ہیں تو دونوں کو کراچی لے جایا جائے اور سرکاری اخراجات پر انہیں وہاں رکھا جائے، اور اگر چھاپے میں لوسی پکڑی جاتی ہے تو دونوں بھائی تصدیق کر دیں کہ یہی لوسی ہے یا یہ کہہ دیں کہ یہ وہ لڑکی نہیں۔ لوسی کی جھلک تو میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے بھی دیکھی تھی۔ میجر جنرل نے اسی وقت بریگیڈیئر کے ساتھ مشورہ کر کے ایک پارٹی ترتیب دے دی۔ اس میں ایک کرنل، ایک میجر اور 6 افراد چھوٹے عہدوں کے تھے۔ ضرورت کے تحت اس پارٹی کو کراچی سے مدد لینی تھی۔ میجر امتیاز کو معلوم تھا کہ اسے کراچی کہاں پہنچنا ہے۔ بہن بھائیوں میں تو قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے، لیکن واجدہ کے ساتھ دونوں بھائیوں کی محبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ واجدہ تو بھائیوں پر اپنی جان بھی نثار کرنے پر تیار رہتی۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے واجدہ کو عثمان کی گرفتاری کی خبر سنا کر کہا تھا کہ ابھی وہ کسی اور کو نہ بتائے، لیکن واجدہ سے رہا نہ گیا۔ وہ اس صورتحال میں اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگی تھی۔ بار بار اس کا دھیان بھائیوں کی طرف جاتا۔ رات میجر امتیاز اس کے پاس آیا، ساری باتیں بتائیں، اور جب میجر امتیاز چلا گیا تو واجدہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ وہ سو نہیں سکے گی۔ کبھی تو اس کے آنسو بہہ نکلتے اور کبھی وہ اپنے خون میں جوش سا محسوس کرتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ آخری انسان تھی اور عورت تھی، بیوی بھی تھی، ماں بھی تھی۔ بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، جسے رہ رہ کر عثمان کا خیال آتا اور یہ بھی یاد آتا کہ اس شخص کو اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ ابتدا میں عثمان نے بھی واجدہ کو بھرپور محبت دی تھی اور اس کا اظہار یوں کیا کہ اسے واجدہ کی بجائے وینا کہا کرتا تھا۔ اس رات واجدہ کو عثمان کا خیال آیا، اس کا سینہ یوں پھٹنے پر آ جاتا جیسے آتش فشاں پہاڑ کے اندر لاوا بہہ نکلنے کے لیے ابل رہا ہو۔ پلنگ پر لیٹے لیٹے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اٹھا کر اسے کانٹوں پر پٹخ دیا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ساتھ والے پلنگ پر سوئے ہوئے دونوں بچوں کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا صبر اور حوصلہ یوں ہل گیا جیسے زلزلے کا شدید جھٹکا آیا ہو۔ بچوں کے متعلق اسے کچھ منفی خیال آنے لگے۔ انسان کا جب ذہن اور دل تھک کر شل ہو جاتے ہیں تو مدافعت کی ساری قوت جواب دے جاتی ہے۔ ایسے میں ذہن میں صرف منفی خیال ہی آتے ہیں۔ عثمان کے بغیر اس کے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ امیر کبیر خاندان کی بیٹی تھی، لیکن اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ عثمان نہ ہوا تو اس کے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ واجدہ کا قومی جذبہ تو اپنی جگہ تھا ہی، مگر اس کے جذبات میں جو زلزلے آ رہے تھے ان کے سامنے وہ بے بس اور مجبور ہو رہی تھی۔ عثمان نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ یہ غداری نہیں کی تھی، بلکہ اس نے واجدہ کے جذبات کو کند چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ پھر وہ ایک اور ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ وہ عثمان سے ذاتی سطح پر انتقام لینا چاہتی ہے یا اسے قوم کا دشمن سمجھ کر کافر کردار تک پہنچانا چاہتی ہے۔ وہ اس کشمکش میں الجھ گئی اور کچھ دیر بعد یوں محسوس کرنے لگی جیسے وہ سیلابی دریا میں بہتے بہتے بھنور میں آ گئی ہو اور ایک ہی جگہ لٹو کی طرح گھوم رہی ہو۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ کچھ سوچنے سے بھی معذور ہو گئی۔ کچھ دیر نیند آ جاتی تو دماغ میں تازگی آ جاتی، لیکن وہاں نیند کی بجائے زہرناک تلخیاں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ اسے فجر کی اذان سنائی دی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے پلنگ پر بیٹھی اور کچھ دیر بعد لیٹ گئی۔ اذان کی مقدس صدا پر تیزی سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر کپڑے بدلے اور مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ آنسوؤں کی روانی میں اللہ کے حضور رکوع و سجود کیے اور جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو بار بار یہی الفاظ منہ سے نکلے، یا اللہ میری رہنمائی کر اور مجھے ہمت و استقلال دے، میرے دماغ کو اپنے نور سے منور کر دے کہ میں کوئی غلط اقدام نہ کر بیٹھوں۔ خدا خدا کر کے رات گزر گئی اور سورج طلوع ہوا۔ واجدہ کے بچے جاگ اٹھے تھے۔
ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے سے پہلے اس نے بڑے بھائی کو فون کیا۔ بھائی بولا تو واجدہ نے کہا کہ دونوں بھائی جلدی سے اس کے پاس آ جائیں۔ بھائی پوچھ رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ واجدہ اسے اصل بات فون پر بتانا نہیں چاہتی تھی، اتنا ہی کہا کہ یہاں ہیں تو بتاؤں گی۔ دونوں بھائی گاڑی میں تھوڑی دیر بعد آن پہنچے۔ عثمان کو ISI نے گرفتار کر لیا ہے، واجدہ نے بھائیوں سے کہا۔ وہ راولپنڈی ISI کے سیل میں بند ہے۔ مجھے یہ اطلاع سرکاری طور پر نہیں دی گئی، بلکہ میجر سمیع اور کیپٹن آصف بتانے آئے تھے، اور انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ خبر ابھی کسی اور تک نہ پہنچے، لیکن میں نے آپ دونوں کو بتانا ضروری سمجھا۔ آپ ابھی امی اور ابا جان کو نہ بتائیں۔ ایسی فریب کاری؟ بڑے بھائی نے حیرت زدگی کے لہجے میں کہا۔ ہم تو خوش تھے کہ وہ واپس شریفانہ زندگی میں آ گیا ہے، اس نے تو ہم سب کو الو بنائے رکھا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہو اور ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں، واجدہ نے کہا۔ یہ میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں، میں عثمان کو زیادہ سے زیادہ سزا دلواؤں گی۔ واجدہ نے وہی باتیں بھائیوں کے ساتھ کیں جو وہ گزشتہ رات میجر سمیع، کیپٹن آصف اور پھر میجر امتیاز کے ساتھ کر چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے لوسی کا فون نمبر مل گیا تھا جو اس نے میجر امتیاز تک پہنچا دیا۔ سوچ لو واجدہ، بڑے بھائی نے کہا، رشتہ داری دیکھ لو کیسی نازک ہے، پھر یہ دیکھ لو کہ عثمان کا باپ اور اس کے بھائی کوئی شریف لوگ نہیں، وہ بدماشی پر اتر سکتے ہیں۔ تم نے عثمان کے خلاف زبان کھولی تو وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی انتقامی کارروائی ضرور کریں گے۔ کیا آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ واجدہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرے بھائی نے کہا۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو ہم پورا مقابلہ کریں گے۔ دونوں بھائیوں کے سوچنے کا انداز اور جذبہ ویسا ہی تھا جیسا واجدہ کا تھا، لیکن بھائی ذرا محتاط رہنے کی بات کرتے تھے۔ وہ کوئی گئے گزرے آدمی نہیں تھے، انہوں نے تو لوسی کو ایک بار اغوا کر لیا تھا۔ اس شخص کو اب جیل میں ہی گلنا سڑنا چاہیے، چھوٹے بھائی نے کہا۔ ہم جہاں تک برداشت کر سکتے تھے کرتے رہے، ہم خاموش تماشائی تو بن نہیں سکتے۔ واجدہ اور اس کے بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سرکاری طور پر اطلاع ملنے تک خاموش رہیں گے۔ وہ دن گزر گیا، پھر اگلا دن بھی گزر گیا، اور رات کو واجدہ کے بڑے بھائی کو میجر امتیاز کا فون ملا۔ میجر امتیاز اسے ملنا چاہتا تھا۔ واجدہ کے بھائی نے اسے اسی وقت بلا لیا۔ امتیاز فوراً وہاں پہنچا، اور جب اس نے یہ خبر سنائی کہ میجر عثمان گرفتار کر لیا گیا ہے تو واجدہ کے بھائیوں نے یہ خبر یوں سنی جیسے پہلی بار سن رہے ہوں۔ میجر امتیاز نے کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتا ہے تاکہ لوسی گرفتار ہو جائے تو کوئی یہ تصدیق کرنے والا ہو کہ یہی وہ لڑکی ہے جس نے میجر عثمان کو اپنے جال میں لے رکھا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ذرا سی بھی پسو پیش نہ کی اور کراچی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میجر امتیاز نے انہیں کہا کہ انہیں سرکاری اخراجات پر لے جایا جائے گا اور وہاں وہ سرکاری اخراجات پر ہی قیام کریں گے۔ نہیں میجر امتیاز صاحب، واجدہ کے بڑے بھائی نے کہا، ہم اپنے اخراجات پر ہی جائیں گے اور وہاں جتنے دن بھی قیام کرنا پڑا اپنی جیب سے خرچ کریں گے۔ یہ ملک ہمارا اپنا ہے اور سوال ملک کی سلامتی اور دفاع کا ہے۔ سفید سوزوکی بڑی تیزی سے جلندھر کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی۔ اس گاڑی کے مسافر سوائے دلجیت کور کے ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ ان کی سوچیں ایک اور ان کا عزم ایک تھا۔ ان کے خیالات مجاہدانہ تھے اور وہ اللہ کی راہ پر بہت بڑا خطرہ مول لینے جا رہے تھے۔ وہ نتائج سے بے خبر نہیں تھے۔ وہ تھے تو مسلمان، اور ان کا ایمان تھا کہ جب اللہ چاہتا ہے فلاں کام ہو جائے تو اس کی ذات باری حکم دیتی ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن سوزوکی کے یہ سب مسافر اپنے طور پر حیران ہو رہے تھے کہ اللہ نے انہیں کس طرح اور کہاں ان میں لایا ہے۔ بچھڑے ہوئے راہی ایک دو راہے پر مل گئے تھے۔ یہ اللہ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ان کے لیے بدمزگی یہ پیدا ہوئی تھی کہ دلجیت کور کی موجودگی میں وہ آپس میں باتیں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جو کرنے اور سننے کے لیے سب بری طرح بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ سادھو مہاراج، اشتیاق نے صغیر سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ صغیر نے انگریزی میں کہا، جہنم سے نکل کر آ رہا ہوں اور اپنی جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بہتر ہے اور کچھ نہ پوچھیں۔ اگر کوئی خاص بات کرنی اور پوچھنی ہے تو انگریزی میں پوچھ لینا۔ یہ لڑکی بالکل ان پڑھ ہے، یہ بھی خیال رکھنا کہ اپنے ملک کا نام زبان پر نہ آئے۔ کوئی اور بات کرو بھائیو، ڈاکٹر رشید نے انگریزی میں کہا۔ چودھری معراج کے گھر پہنچ جائیں تو ان سے ان کی کہانی سنیں گے اور پھر انہیں اپنی سنائیں گے۔ دلجیت کور کی ان لوگوں کی طرف توجہ تھی ہی نہیں۔ خالدہ اس کی تقریباً ہم عمر ہی تھی۔ یہ قدرتی امر تھا کہ وہ خالدہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ خالدہ بڑی شگفتگی اور اپنائیت سے اس کے ساتھ ہم کلام تھی۔ دونوں لڑکیاں اپنے متعلق جھوٹ بول رہی تھیں۔ دلجیت کور کے منہ سے اپنے متعلق یہ سچ نکل گیا تھا کہ وہ سکھ ہے۔ خالدہ نے صغیر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ اس کا کچھ لگتا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ جا رہی ہے؟ دلجیت کور نے جواب دیا کہ یہ اس کا خاوند ہے۔ خالدہ نے کہا کہ ان کا حلیہ سکھوں والا تو ہے ہی نہیں، بال بے شک لمبے ہیں
لیکن پوری طرح لمبے نہیں اور سر پر سکھوں کی طرح پگڑی بھی نہیں، ان کی داڑھی بھی پوری طرح لمبی نہیں۔ دلجیت کور نے حاضر دماغی کا نہایت اچھا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کے خاوند کو کوئی ایسی نامراد بیماری لگ گئی ہے کہ سر اور داڑھی کے بال جھڑ ہی گئے ہیں۔ بہت علاج کروایا لیکن ذرا سا فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخری اس علاقے کے ایک حکیم کی شہرت سنی تو اس کے پاس چلے آئے۔ دلجیت کور نے اس علاقے کے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ 7-8 مہینے گزرے اس حکیم کے پاس آئے تھے اور اس کے علاج کا خاطر خواہ اثر ہوا اور بال اگنے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ حکیم نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ اور یہ پگڑی نہ باندھیں اور بال کھلے نہ رکھیں۔ اب وہ دونوں پھر حکیم کے پاس آئے تھے اور حکیم نے کہا کہ اب دوائی کی ضرورت نہیں، پرہیز لازمی ہے۔ ناراض نہ ہونا، خالدہ نے کہا، میں تم سے کوئی بھید لینے کی کوشش نہیں کر رہی، نہ مجھے تم دونوں پر کوئی شک ہے، ویسے ہی اپنی دلچسپی کی خاطر پوچھ رہی ہوں۔ انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ سادھوؤں جیسے ہیں اور گلے میں جو مالا ہے یہ بھی سادھوؤں کے گلے میں ہوتی ہے۔ اس میں ناراضگی کی اور شک و شبے کی کوئی بات نہیں، دلجیت کور نے کہا۔ اپنے ایک گرنتھی بابا نے انہیں کہا تھا کہ اپنا حلیہ ہندو سادھوؤں جیسا یا مسلمان فقیروں جیسا کر لو اور ایسی سادگی میں رہو کہ پرمیشور تم پر راضی رہے۔ یہ بیچارے اس بیماری سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ اپنا یہ حلیہ بنا لیا جو تھوڑا عرصہ اور چلے گا۔ دلجیت کور نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے انہیں کہا تھا کہ آؤ مسلمان ہو جاتے ہیں اور داڑھی اور سر کے اتنے لمبے لمبے بالوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سکھ تم دونوں کو مسلمان ہوتے ہی قتل کر دیں گے، خالدہ نے کہا۔ یہ تو میں نے انہیں مذاق کے رنگ میں کہا تھا، دلجیت کور نے کہا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ سکھ ہم دونوں کو کبھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ صغیر نے ان ساتھیوں سے انگریزی میں پوچھا کہ جلندر کو بڑی سڑک جاتی ہے، وہ اس چھوٹی سڑک پر کیوں آ گئے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ایک احتیاط کی ہے کیونکہ بڑی سڑک پر کسی کی نظر میں آنے کا خطرہ ہے۔ اپنی خواہش اور کوشش کے عین مطابق گاڑی رات 8:30 اور 9 بجے کے درمیان جلندر کے مضافات میں داخل ہوئی۔ صغیر ڈاکٹر رشید کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دلجیت کور سے کہا کہ اپنے گاؤں کا راستہ بتاؤ، یہ صاحب ہمیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اس بات پر دلجیت کور کی سیانی سی ہو گئی لیکن لڑکی کا دماغ حاضر تھا، کہنے لگی، اگر تم اپنے گاؤں کا راستہ بھول گئے ہو تو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ صغیر بھی کچھ کم ذہین نہ تھا، وہ ہنس پڑا اور سوچ ہی آئی کہ دلجیت کور نے خالدہ کو اپنے متعلق کچھ اور ہی بتایا ہوگا۔ اس سوچ سے صغیر چپ رہا۔ دلجیت کور نے راستہ بتا دیا اور اس کے مطابق ڈاکٹر رشید نے گاڑی شہر کے اندر لے جانے کے بجائے بائیں طرف یعنی دیہاتی علاقے کی طرف موڑ لی۔ وہ تھی تو سڑک ہی لیکن ایسی خستہ حال تھی کہ سوزوکی کار اچھلنے کودنے لگی۔ یوں ہی اچھلتے کودتے اور دلجیت کور کی رہنمائی میں دائیں بائیں مڑتے گاڑی ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں دلجیت کور نے کہا کہ وہ سامنے ہمارا گاؤں ہے۔ رات تاریک تھی لیکن گاؤں کا ہیولا نظر آتا تھا۔ صغیر نے گاڑی وہیں رکوا لی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی بھی گاؤں تک جائیں، ورنہ دلجیت کور کے گھر والے ضرور پوچھتے کہ یہ اتنے زیادہ لوگ کون ہیں جو دلجیت کور کو ساتھ لائے ہیں۔ ڈاکٹر رشید اور اس کے دوستوں کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ صغیر نے دلجیت کور کو گاڑی سے اتارا اور پھر اس نے ڈاکٹر رشید اور اس کے دوستوں کا شکریہ بڑے پرتکلف انداز میں کیا اور سادھوؤں کی طرح کہا، جا بچے، تیری ہر مشکل آسان ہوگی اور سیلاب تجھے راستہ دیں گے، تیری یہ گاڑی ہوائی جہاز کی طرح اڑے گی۔ صغیر اور دلجیت کور تو گاؤں کی طرف چل پڑے اور ڈاکٹر رشید نے گاڑی پیچھے موڑ لی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ تو کوئی بڑے ہی اچھے لوگ تھے، دلجیت کور نے کہا، مسلمان ہوتے ہی اچھے ہیں، ہمیں گاڑی میں نہ بٹھاتے تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ یہ تو ہمیں گھر چھوڑ گئے ہیں اور اپنا سفر لمبا کر لیا ہے۔ میں ویسے ہی تو نہیں کہتی کہ مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں، تم بھی تو مسلمان ہی ہو، میری بات کیوں نہیں مانتے کہ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے چلو؟ پھر وہی بات صغیر نے رک کر کہا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملو۔ صغیر نے یہ بات رک کر کہی تھی۔ دلجیت کور نے بے اختیار اپنے بازو صغیر کے گلے میں ڈال لیے اور اسے اپنے ساتھ لگا کر اپنا گال اس کے گال سے ملانے لگی۔ جذبات کو قابو میں رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، اس کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ صغیر نے بڑی مشکل سے اسے الگ کیا۔ ماں باپ اور سب تو مل جائیں گے، دلجیت کور نے کہا، باقی عمر انہی کے ساتھ گزرے گی لیکن پھر تم کبھی نہیں ملو گے۔ صغیر اس کے جذبات کو سمجھتا تھا، پہلے وہ اسے بہت کچھ کہہ چکا تھا جو ایک بار پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صغیر کچھ کہے بغیر چل پڑا اور دلجیت کور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، پھر اس کے ایک پہلو کے ساتھ ہو گئی اور صغیر کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دلجیت کور صغیر کا ہاتھ پکڑے ہوئے گاؤں کی ایک گلی میں داخل ہوئی۔ 9 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ یہ کسانوں اور اسی کلاس کے لوگوں کا گاؤں تھا جو شام کا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے۔ گاؤں پر خاموشی طاری تھی اور تھوڑے تھوڑے وقفے بعد کوئی ایک کتا بھونکتا تو 2-3 اور کتے جہاں جہاں تھے
بھونکنے لگتے تھے اور رات پھر خاموش ہو جاتی۔ دلجیت کور 2-3 گلیاں مڑی اور ایک مکان کے بند دروازے کے سامنے جا رکی۔ اس طرف گلی کشادہ تھی اور ایسی ہی کشادہ گلی مکان کے پچھواڑے سے گزرتی تھی۔ دلجیت کور نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ ذرا ہی دیر بعد اندر سے کوئی آدمی یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، کون ہے بھائی؟ تجھے کون سا وقت ملا ہے؟ اتنی گہری نیند سے جگا دیا ہے۔ دروازہ کھلا تو اس نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ دلجیت ہوں بھیا، دلجیت کور نے کہا۔ دلجیت کور؟ دلجیت کور کے بڑے بھائی نے حیرت زدگی کے لہجے میں پوچھا، کیا تم مر نہیں گئی تھی؟ کہاں سے آ گئی ہو؟ دلجیت کور بےتابی سے اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گئی اور بھائی نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اندر سے کسی عورت کی آواز آئی کہ یہ کون ہے؟ دلجیت کور کے بھائی نے بڑی بلند آواز سے جواب دیا کہ دلجیت کور آ گئی ہے۔ اندر سے دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں اور ساتھ یہ آوازیں، دلجیت کور؟ خواب تو نہیں دیکھ رہے، کوئی اور ہوگی، دلجیت نہیں ہو سکتی۔ دلجیت کور۔ گھر کے بچے، جوان اور بوڑھے باہر آ گئے۔ دلجیت ایک کے بازو سے نکلتی تو کسی اور کے بازوؤں کے شکنجے میں آ جاتی۔ دلجیت کا یوں آ نکلنا خلاف توقع تھا، بلکہ ایک معجزہ تھا۔ موسم گرمی کا تھا، اس لیے لوگ چھتوں پر یا صحنوں میں سوئے ہوئے تھے۔ دلجیت کور کے لواحقین کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ پڑوسی بھی جاگ اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دلجیت کور کے دروازے پر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 2-2.5 سال پہلے دلجیت کور کی گمشدگی نے اس گاؤں میں کئی ایک کہانیوں کو جنم دیا۔ دلجیت کور چلبیلی، شوخ، ذہین اور خاص طور پر خوبصورت لڑکی تھی۔ سکھوں میں تو ویسے بھی کردار اور گفتار میں ذرا سا بھی تکلف نہیں برتا جاتا۔ بے حجابی اور جو منہ میں آئے کہہ گزرنا سکھوں کے یہ 2 نمایاں اوصاف ہیں۔ دلجیت کور کے چاہنے والوں اور اس پر ڈورے ڈالنے والوں کی کمی نہیں تھی، لیکن دلجیت کور کسی کو پلے نہیں باندھتی تھی، بلکہ بعض کا وہ مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ایک روز گاؤں کو اس خبر نے زلزلے کی طرح ہلا ڈالا کہ دلجیت کور لاپتہ ہو گئی ہے۔ تقریباً ہر کسی کی زبان پر سب سے پہلے یہ بات آئی کہ اپنے کسی خفیہ یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جس کا دماغ جس طرح چل نکلا، اس نے اپنی ہی ایک کہانی گھڑ لی اور اس کی تصدیق 2-3 آدمیوں یا 1-2 عورتوں کے حوالے سے کر دی۔ گاؤں سے تو کوئی جوان سال سے غیر حاضر نہیں تھا، اس لیے لوگوں میں اس پر اتفاق رائے ہو گیا کہ دلجیت جس کے ساتھ گئی ہے وہ کسی دوسرے گاؤں کا رہنے والا ہے اور یہ لڑکی اب کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ اس وقت آئے گی جب اس کے 1-2 بچے پیدا ہو چکے ہوں گے۔ اب رات کے وقت گاؤں میں یہ آواز اٹھی کہ دلجیت کور آ گئی ہے تو لوگ اس کے گھر کی طرف ہمدردی اور خوشی کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ بھید لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ وہ آخر گئی کہاں تھی اور واپس کس حال میں آئی ہے۔ انہیں یہ توقع تھی کہ 2 بچے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال گاؤں بھر کی آبادی دلجیت کور کے گھر والی گلی میں اکٹھی ہو گئی۔ یہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ دلجیت کور کے ساتھ ایک سادھو مہنت سے بھی آیا ہے۔ بڑے بھائی نے دلجیت کور کو دیکھا تو دلجیت کور اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پھر گھر کے مرد، عورتیں اور بچے نکل آئے اور فوراً بعد پڑوسیان، دھمکی اور صغیر کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا۔ صغیر تیزی سے بڑھتے ہوئے ہجوم میں سے پیچھے ہٹتا آیا۔ کسی نے اسے دیکھا بھی تو ایک تماشائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ سب کی دلچسپیاں اچھی یا بری دلجیت کور کے ساتھ تھیں اور تماشے کا مرکز اسی کی ذات تھی۔ سفر کے دوران صغیر نے دلجیت کور سے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بھائی اس پر شک کریں گے کہ وہی دلجیت کور کو لے گیا تھا اور اب واپس لایا ہے، اور پھر سکھوں کا رد عمل کیا ہو۔ صغیر کو معلوم تھا کہ سکھوں کی شہرت یہ ہے کہ پہلے گھٹیا حرکت کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔